ہم اکیلے ذمہ دار بھی ہیں اور جواب دہ بھی ہیں. اپنی ذات کا ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ 5 چیزوں کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوگا. جو عمر دی تو کہاں صرف کی تم نے؟ مال دیا تھا کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا؟ صحت دی تھی کہاں کھپائی؟ اس طریقے سے 4-5 سوالات ہیں. تو دیکھیں یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک مستعار امانت ہے. اس وقت ہمیں زندگی کا مالک بنا دیا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی مرضی سے آپ زندگی گزاریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالک و مختار ہیں اس زندگی کے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، جو چاہو کرو، جیسے چاہو مرضی زندگی گزارو. تو جب اختیار دیا ہے لیکن آپ سے پوچھا بھی جائے گا، یہ بھی بات نوٹ کر لیں. یہ نہیں ہے کہ بس حساب کتاب نہیں ہے یا پوچھا نہیں جائے گا، نہیں، ذمہ داری ہے تو پوچھا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہمیں ہدایت الہیہ کی کوئی ضرورت ہے، یعنی اللہ کی ہدایت کی ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں ہے. جیسے کہ آج مطلب آپ عام طور پہ محسوس کریں، یہ ہدایت الہی صرف سننے سنانے کی حد تک ہے. یعنی ویسے بھی ہم بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات نئی ہوگی. ہدایت الہیہ، اللہ کی ہدایت، اگر آسان الفاظ بھی کہ اللہ کی ہدایت، تو یہ بھی مطلب کوئی خاص ہمارے لیے اس کا کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اور حقیقت میں اس وقت دور حاضر کا جو مسلمان ہے تو اس کو در حقیقت اللہ کی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے. یہ مقصود حیات دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم دنیا کے دھوکے میں زندگی گزار دو. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قرآن کو ہم نے بطور کتاب ہدایت چھوڑ دیا ہے. اللہ کی ہدایت تو قرآن ہے، دین اسلام ہے اور نبی کا طریقہ ہے، اور آج ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. ہم اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ اگر زندگی ہے تو یہی زندگی ہے. آپ دیکھ لیں ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کے ظاہر کی طرف. ہر ایک کی پریشانی کی وجہ دنیا ہے. جو بھی حالات ہیں، مختلف حالات ہیں، کسی کے کیا مسائل ہیں، کسی کے کیا مسائل ہیں. تو بہرحال ایک بات مشترک ہے کہ آج کے مسلمان کا مسئلہ جو ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے. یعنی پریشانی کا باعث دنیا ہے. ہماری پریشانی یا ہماری خوشیوں کا، جو بھی ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیا ہی کی چیزوں پر خوشی محسوس کرتے ہیں. اچھا کھانا کھا لیا، اچھا رہ لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھے بن ٹھن گئے، بن سور گئے، اور اچھا مکان،
اچھی گاڑی وغیرہ جو بھی ہے، اچھا کاروبار، اچھی نوکری، تو ہم یہاں تک محدود ہیں، اور اس کے بعد باقی رہ جاتی ہماری اپنا عزت نفس، اپنے ہمارا ظاہر، جو بھی ہمارا سٹیٹس ہم نے قائم کیا ہوا ہے اپنا، اپنی شکل یا جو بھی، تو ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ صدیاں ہو گئیں کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ چکا ہے بطور کتاب ہدایت۔ لیکن اس میں ایک بات میں کہتا رہتا ہوں اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے محسوس ہوگا کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، کیا علامت ہوگی، کیسے محسوس ہوگا؟ تو وہ بات بڑی آسان ہے۔ اگر قرآن اور ہدایت الہیہ جو ہمارا آج کا موضوع، ہدایت الہیہ قرآن ایک ہی چیز ہے، اللہ کی ہدایت، اگر اس کی آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کے دھوکے کا شکار ہے۔ آپ کے لیے اہم دنیا ہے، اور حاضری جو اس وقت جو حاضر، یعنی جو حال آپ کا ہے، جس کا جو حال بھی ہے، تو اور ہر شخص پریشان ہے اور بدحال زندگی گزار رہے، تو یہ ایک علامت ہے۔ دوبارہ میں یہ دہرا دوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے یا ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں؟ تو اس کی معلوم کرنا بڑا آسان ہے۔ ہدایت، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ اگر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں بات کروں آپ کو، آقا نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو اگر یہ دو چیزیں آپ کے لیے غیر اہم ہیں تو آپ گمراہ ہیں، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں نا مضبوطی سے تھامنے کی، اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ، سنت، کتاب اور سنت۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، چلا آ رہا ہے، لیکن ہمیں تو آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ گزر گئے وہ تو گزر گئے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن ہم تو اب اکیلے ذمہ دار بھی ہیں اور جواب دہ بھی ہیں۔ اپنی ذات کا ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ 5 چیزوں کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوگا۔ جو عمر دی تو کہاں صرف کی تم نے، مال دیا تھا کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، صحت دی تھی کہاں کھپائی، اس طریقے سے 4-5 سوالات ہیں۔ تو دیکھیں یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک مستعار امانت ہے۔ اس وقت ہمیں زندگی کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی مرضی سے آپ زندگی گزاریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالک و مختار ہیں اس زندگی کے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، جو چاہو کرو، جیسے چاہو مرضی زندگی گزارو۔ تو جب اختیار دیا ہے، لیکن آپ سے پوچھا بھی جائے گا، یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس حساب کتاب نہیں ہے یا پوچھا نہیں جائے گا، نہیں، ذمہ داری ہے تو پوچھا جائے گا۔ باقی مخلوقات تو دیکھیں مجبور ہیں نا، اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں، مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے، ہر چیز اپنا مقصد، ہر چیز کی ایک فطرت ہے، ایک مقصد ہے، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، جو بھی ہے مجبور ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، قوتیں دی ہیں تھوڑے عرصے کے لیے۔ جو بچہ ہے اس کو بڑا ہونا ہے، جو بڑا ہوگا وہ جوان ہوگا، جو جوان ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا، جو بوڑھا ہوگا وہ مر جائے گا، ختم بات۔ لیکن پوچھ گچھ ہے، والوزن یومئذ الحق،
وزن ہوگا، اعمال تلیں گے اور پوچھا جائے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے جس کے پاس رسول بھجوائے گئے، اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا۔ ہم سے کیا سوال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔